ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے نفلی نماز یا نماز تراویح میں قرآن مجید تھام کر مصحف اٹھا کر ہاتھوں میں پکڑ کر اس سے تلاوت سننا کیسا ہے؟ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک چیز ہے کہ امام کے پیچھے قرآن مجید اٹھا کر ہاتھوں میں پکڑ کر امام کی تلاوت کو سننا، اور دوسرا ہے خود نفلی نماز کے اندر قرآن مجید کو اٹھا کر اس سے دیکھ کر تلاوت کرنا، اور دونوں کے الگ الگ حکم ہیں۔ جہاں تک نفلی نماز میں قرآن مجید کو اٹھا کر اس سے دیکھ کر تلاوت کرنے کا تعلق ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام ذکوان کے متعلق صحیح بخاری میں ہے، تعلیقاً یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، یعنی بغیر سند کے، اور سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ اور دوسری کتب حدیث میں موجود ہے، اور صحیح حدیث ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے نفلی نماز پڑھتی تھیں اور وہ قرآن مجید سے دیکھ کر تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر کوئی شخص، کوئی امام یا کوئی بندہ انفرادی طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہے، نوافل کے اندر وہ قرآن مجید کو پڑھنا چاہے، قیام کرنا چاہے، تہجد پڑھنا چاہے، یا انفرادی تراویح کی نماز ادا کرنا چاہے، تو وہ قرآن مجید چاہے موبائل اٹھا لے، موبائل سے پڑھ لے تو جائز ہے، چاہے قرآن مجید کا کوئی مصحف ان کے پاس پڑا ہوا ہے اگر وہ اس سے دیکھ کر تلاوت کرتا ہے تو بالکل درست ہے، شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، یا کسی بھی چیز سے دیکھ کر اگر وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور رکوع اور سجدے کے وقت ایک سائڈ پر رکھ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج اور قباحت نہیں ہے، کیونکہ اس کا ثبوت یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفلی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اور جو چیز ہے کہ امام کے پیچھے مصحف اٹھا کر متعدد لوگوں کا قرآن مجید سننے لگ جانا، تو اس چیز کے متعلق قرآن و سنت میں کوئی بھی دلیل وارد نہیں ہے، کسی ایک بھی صحیح حدیث میں یہ بات موجود نہیں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ آپ کے صحابہ سے، کہ امام کے پیچھے مصحف کو اٹھا کر قرآن مجید کو اٹھا کر اس سے تلاوت کو سنا جائے۔ جیسے سابق مفتی اعظم سعودی عربیہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم، تو انہوں نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ چیز خلاف اولیٰ ہے، خلاف سنت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا بہتر ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی کر لیتا ہے تو ہم اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے ہمیں چاہیے کہ ہم ہاتھ باندھ کر خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ جب ہم مصحف ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں تو وہ جو ہاتھ باندھنے کی سنت ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، اور اسی طرح پھر اوراق کو بدلنا، پھر قرآن مجید کی طرف توجہ کا جانا، جبکہ جو انسان امام کے پیچھے کھڑا ہے وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ امام کی آواز کو سنے گا، تو اس کے اندر جو اس کا خشوع اور خضوع، اطمینان ہوگا، وہ قرآن مجید کو تھام کر اور پھر اس کے حروف اور الفاظ کو دیکھنے سے وہ خشوع اور خضوع اور وہ للہیت پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے امام کے پیچھے قرآن مجید ہاتھ میں اٹھا کر سننے سے گریز کرنا چاہیے، اور یہ چیز درست نہیں ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیز بڑھ رہی ہے، اکثر رمضان المبارک میں تراویح کی نماز میں لوگ قرآن مجید اٹھا کر امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اور ہر بندہ سن رہا ہوتا ہے، ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں سنوں، اور میں اس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں زیادہ ثواب ہے یا زیادہ اجر ہے، حالانکہ یہ خطرناک بات ہے، یہ تو ثواب اور اجر کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ اگر ضائع نہ بھی ہو تو شک اور شبہ ضرور ہے اس میں، اس لیے امام کے پیچھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی سامع ہو، مثلا وہ قرآن مجید سن رہا ہے اور اس کے سوا کوئی اور حافظ بھی موجود نہیں ہے امام کے پیچھے سننے کے لیے، تو ایسی مجبوری کی صورت یہ ایک الگ صورت ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ، نہ تو قرآن مجید کا سامع، نہ دیگر جو امام کی اقتداء کرنے والے لوگ ہیں، کوئی بھی نمازی وہ ہاتھ میں موبائل سے یا قرآن مجید کو اٹھا کر اس سے تلاوت نہ کرے، اس لیے کہ یہ نماز میں خشوع اور خضوع کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، اصل کے خلاف ہے۔